نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عثمان رضی اللہ عنہ اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو حج تمتع سے منع کیا کرتے تھے. تمتع کا مطلب ہوتا فائدہ اٹھانا، یعنی ایک ہی سفر میں دو کام کر جانا، حج اور عمرے والا. اس اعتبار سے حج قران کو بھی تمتع کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک سفر میں دو کام کیے گئے. ان کے منع کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہ نہیں تھی کہ یہ حج تمتع اور قران کو جائز نہیں سمجھتے، وہ جائز سمجھتے تھے، بس وہ یہ کہتے تھے کہ افضل یہ ہے کہ تم حج علیحدہ کرو اور عمرہ علیحدہ کرو. مسئلہ افضلیت کا تھا. اور ان کا موقف یہ تھا، عثمان رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام سے حج تمتع کروایا تھا وہ در حقیقت مشرکین کے ایک عقیدے کے رد کرنے کی وجہ سے کروایا تھا. وہ عقیدہ کیا تھا؟ مشرکین سمجھتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کیا جا سکتا. حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حج کے مہینوں میں عمرہ اس لیے کروایا تاکہ مشرکین کا جو عقیدہ تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں ہو سکتا اس پر رد ہو جائے. عثمان رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج اور عمرہ اکٹھا کروایا تھا وہ مشرکین کا عقیدے پر رد کرنے کی وجہ سے کروایا تھا. در حقیقت آپ صرف حج کروانا چاہتے تھے، عمرہ صرف اس لیے کروایا کہ مشرکین کے اس عقیدے پر رد ہو جائے. یہ تھا عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کا خیال اور ان کا ارادہ. صحابہ کرام نے ان کے ان موقف پر ان کی زندگی میں بھی رد کیا، اور بعد میں تو اس پر اجماع ہو گیا، سب کے سب اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ایک ہی سفر کے اندر حج تمتع اور قران جائز ہے. تو بہرحال اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی کی بات بھی حدیث رسول کے مقابلے میں حجت نہیں ہو سکتی، اگرچہ وہ خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو اور خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا وہیب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن طاؤس نے اپنے باپ سے و ابن عباس سے. وہ کہتے ہیں کہ کانوا یرون ان العمرۃ فی اشہر الحج من افضل الفجور فی الارض. مشرکین مکہ یہ سمجھا کرتے تھے حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا زمین میں کیے جانے والے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے. ویجعلون المحرم صفرا، اور وہ محرم کے مہینے کو سفر بنا لیا کرتے تھے. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ جملہ کہا کرتے تھے اِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ، جب اونٹ کی پشت صحیح ہو جائے، وَعَفَى الْأَثَرُ، اور جو نشان ہے وہ مٹ جائے، وَانْسَلَخَ السَّفَرُ، اور سفر کا مہینہ گزر جائے، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ، عمرہ حلال ہو جاتا ہے اس کے لیے جو عمرہ کرنا چاہے. قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الصبیحۃ رابعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن کی صبح یعنی اتوار کو آپ آئے، محلین بالحج، آپ حج کا تلبیہ کہہ رہے تھے. فامرہم، پس آپ نے صحابہ کو یہ حکم دیا ان یجعلوها عمرۃ، کہ وہ اپنے اس تلبیے کو عمرہ بنا لیں. فتعاظم ذلک عندهم، پس بڑا جانا، بڑی گزری یہ بات ان صحابہ کے ہاں بھی. فقال یا رسول اللہ ای الحل، اللہ کے رسول کون سا حلال؟ آپ نے فرمایا حل کلہ، سارے کا سارا حلال. اس بات کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ مشرکین مکہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، بلکہ گناہ سمجھتے تھے کہ گناہ ہے حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا. اور دوسری خرابی ان کی یہ بیان کی کہ جب حج کا موقع ہوتا تو وہ اعلان کرتے
وہ یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ اس دفعہ سال کا پہلا مہینہ محرم نہیں ہوگا بلکہ سفر ہوگا، سفر سال کا پہلا مہینہ ہوگا، چونکہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ تینوں حرمت والے مہینے ہیں۔ 3 مہینے لگاتار اللہ کے شعائر کا احترام رکھنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا۔ وہ کافر ہونے کے باوجود بھی حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے، اور وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اس دفعہ ہم محرم کو بعد میں کریں گے اور سفر کو پہلے کرتے ہیں، تاکہ اگر ہم اس کو محرم ہی سمجھیں گے تو اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کی حرمت پامال ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کافر ہونے کے باوجود بھی حرمت والے مہینوں کا اتنا احترام تھا، اور آج ہمیں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک خرافات میں سے ایک بیوقوفی کا ذکر کیا کہ وہ ہر سال یا بعض سالوں میں محرم کو بعد میں کر دیتے، سفر کو پہلے کر دیتے، صرف اس غرض سے کہ ہم وہ لوٹ مار، لڑائی جھگڑا، خون خرابہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ذوالقعدہ کے فوراً بعد کر دیں۔ اور تیسری بات ان کی یہ ذکر کی گئی کہ وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ یہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے اذا برأ الدبر، جب پشت اس کی ٹھیک ہو جائے اونٹ کی، یعنی کہ سفر کرنے کی وجہ سے، پالان اونٹ کے اوپر رکھنے کی وجہ سے بار بار جب اونٹ چلتا ہے، سفر کرتا ہے، تو بعض دفعہ اس کی جلد پر زخم ہو جاتے ہیں۔ لکڑی کا پالان ہوتا تھا، اس کی جلد کے ساتھ لگنے کی وجہ سے زخم ہو جاتے، تو وہ پھر کیا کرتے، وہ جب حج سے واپس آتے تو پالان اونٹوں کے اتار دیتے، اور اس کے بعد پہلا مہینہ وہ سفر کا کر لیتے، جس میں وہ سفر نہیں کیا کرتے تھے، اس میں وہ لوٹ مار کرتے، گزرتے ہوئے قافلوں کو لوٹتے، ایک دوسرے سے جنگیں کرتے، سفر نہیں کرتے تھے۔ تو وہ کہا کرتے تھے اذا برأ الدبر، جب اونٹ کی پیٹھ جس پر زخم ہو گیا تھا سفر کی وجہ سے، جب وہ ٹھیک ہو جائے، یعنی کہ مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے تم سفر نہ کرو، خود بخود اس کا زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ اذا برأ الدبر، حج کے بعد جب اتنا وقت گزر جائے کہ اونٹ کی پیٹھ پر جو زخم ہوئے تھے پالان رکھنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے، وعفى الاثر، اور نشانات مٹ جائیں، یعنی کہ پالان جب پڑا ہوتا ہے اونٹ کے اوپر تو بار بار ایسے لگنے کی وجہ سے اونٹ کی جلد کے بال بھی جھڑ جاتے تھے، تو جب 1.5-2 ماہ پالان اس کے اوپر نہیں رکھا جائے گا، اس کے وہاں سے بال دوبارہ اگ آئیں گے، تو سفر کا جو نشان اس کی جلد پر پڑا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، وعفى الاثر، اور جو نشان ہے وہ مٹ جائے۔ اور بعد میں نشان کے مٹ جانے کا مطلب یہ دیا کہ قدموں کے نشانات جو پڑتے ہیں زمین پر چلنے کی وجہ سے، ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جائیں۔ وانسلخ سفر، اور تیسری بات سفر کا مہینہ گزر جائے، سفر کا مہینہ گزر جائے پورا، جس کو اصل میں وہ محرم ہوتا تھا لیکن انہوں نے اس کو سفر کا ہوتا تھا، وہ مہینہ بھی گزر جائے۔ حلت العمرۃ لمن اعتمر، عمرہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا جو عمرہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا اور یہ ان کا ایک محاورہ تھا۔ تو صاحب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن پہنچے تو آپ نے حج کا تلبیہ کہا ہوا تھا، آپ نے تمام صحابہ سے مشرکین کے اس عقیدے پر رد کرنے کے لیے کہا کہ بھئی تم نے حج کا تلبیہ نہیں کہنا، تم سب کے سب عمرے کا تلبیہ کہو، اور عمرہ کرنے کے بعد اپنے اپنے احرام کھول دو۔ صحابہ کرام نے اس چیز کو بہت بڑا جانا، اس لیے بڑا جانا کہ ہم نے تو حج کے نام سے احرام باندھا تھا، ابھی حج کرنے سے پہلے ہی احرام کھول دے، اسی لیے انہوں نے پوچھا اللہ کے سے کون سا حلال ہو ہم، یعنی کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حلال میں ہو جاؤ، یعنی عمرہ کھول دو اور سب کچھ تمہارے لیے حلال۔ آپ نے فرمایا حل کل، پورے کے پورے حلال ہو جائے، یعنی کہ اتار دو اپنے احرام، اور مکمل تمہارے لیے احرام کی پابندیاں ختم ہیں، 8 ذوالحجہ کو دوبارہ احرام باندھا۔ صحابہ نے تعجب اس لیے کیا تھا کہ یہ ہم نے حج کے نام سے احرام باندھا اور اب حج کرنے سے پہلے ہم احرام کھول دیں، تو در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی
ان سے اس نظریے کا رد کروانا چاہتے تھے کہ جو مشرکین کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔